رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حاضرین، آج یہ مجلس جو قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، قرآن کریم کے اختتام اور اس کی تکمیل کی مناسبت سے، مختصر لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کی نسبت کسی بھی چیز کو عظیم بنا دیتی ہے. آج کی جو رات ہے لیلۃ القدر، جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی قدر و منزلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اس مہینے کی عظمت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار، اس وجہ سے پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب، یہ عظیم کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا اس کتاب کا. اور اس دنیا کی سب سے بہترین قوم ہم اس لیے ہیں کہ ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اگر قرآن کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں، کوئی عظمت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں بڑا سے بڑا انسان ہو، بڑا سے بڑا منصب والا، اقتدار والا، بڑے سے بڑے عہدہ پر فائز شخص ہو، لیکن اس کی زندگی میں اگر قرآن نہیں ہے تو پھر اس کی عظمت بیکار ہے، دیوانہ ہے. اگر اس شخص کی زندگی میں قرآن ہے، انسان صاحب قرآن ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مسلم سماج یا ہمارا مسلم معاشرہ آج اللہ رب العالمین کی اس بابرکت کتاب سے دور ہے. اس کتاب سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن سے ہم نے اپنی نسبت کو جوڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی، جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کے پڑھنے والے سے، قرآن پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا تو قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتے جائیے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے، اور قرآن جہاں آپ ختم کریں گے وہی آپ کی منزل ہوگی. اسی طرح سے ایک آدمی کل قیامت کے دن کا منظر ہوگا. ایک آدمی کی نگاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. وہ آدمی دیکھ کر کہے گا کہ اللہ، یہ جن کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہماری فیملی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اور وہ کہنے والا کون ہوگا؟ حافظ قرآن ہوگا، خادم قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا. رب تعالیٰ کہے گا کہ تو اشارہ کرتا جا، میں اسے جنت بھیج رہا ہوں، میں اسے جہنم سے دور کر کے جنت کی طرف بھیج رہا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کی بڑی عظمت ہے. میں ایک مثال سے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک آدمی اپنے جسم پہ خوشبو بھرتا ہے، بہترین خوشبو لگاتا ہے، اور اس کا گزر کسی گلی سے اگر ہو جائے تو پھر دیکھیے وہ گلی معطر ہو جاتی ہے. گلی معطر ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون شخص اس گلی سے گزرا ہے کہ گلی اتنی معطر ہو گئی. جب گلی اتنی معطر ہے تو پھر وہ شخص جس کے جسم پہ خوشبو ہو، اس شخص کی خوشبو کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کتنی عظیم خوشبو ہوگی اس کی. ٹھیک اسی طرح سے یہ رات، جس رات میں ہم آپ بیٹھے ہوئے، اس رات سے قرآن کریم کا گزر ہوا ہے. قرآن کریم کا گزر اس رات سے ہوا. اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا. اب ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے سینے میں پورا کا پورا قرآن ہو، 60 سال 70 سال کی اس کی زندگی ہو، وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، وہ شخص کتنا بہترین انسان ہوگا، اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا مکرم اور معزز ہوگا. امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے اور ایک رات وہاں انہوں نے قیام کیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چارپائی پر لیٹے اور چارپائی کے نیچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برنا میں لوٹے میں پانی رکھوا دیا کہ احمد بن حنبل جب رات کو اٹھیں گے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ صبح ہوئی، نماز فجر کا وقت ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عظیم شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ لوٹا میں پانی اسی طرح رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی پریشانی انہوں نے محسوس کیا کہ احمد بن حنبل جو قوم کا امام ہے، اس نے رات میں وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، تہجد کا اہتمام نہیں کیا، اور صبح جب میں نے جگایا نماز فجر کے لیے تو یہ شخص وضو نہیں کیا اور مسجد میں چلا آیا، ماجرا کیا ہے؟ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ احمد بن حنبل رات میں لوٹے پہ پانی رکھا رہ گیا، تم نے وضو نہیں کیا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ تم نے رات میں قیام اللیل نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھا، اور پھر نماز فجر کے وقت تم نے وضو بھی نہیں پڑھا اور سیدھا مسجد میں چلے آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مومنانہ جواب کو یاد رکھیے، بڑا عظیم خوبصورت جواب انہوں نے دیا، کہا کہ استاد محترم بات صحیح ہے کہ بندے میں پانی رکھا رہ گیا، میں نے وضو نہیں کیا، اور نماز فجر کے لیے جب آپ نے آواز دی تو میں جگا ہوا تھا، میں پوری رات سویا نہیں۔ امام شافعی نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیوں نہیں سوئے، رات کیوں تم نے گزار دیا؟ کہا استاد محترم جب رات کو دنیا سو رہی تھی، میں قرآن کریم کی ایک آیت میں غور کر رہا تھا، اور اس پوری رات میں الحمدللہ میں نے قرآن کی اس ایک آیت سے 100 مسئلہ میں نے اخذ کیا، 100 مسئلہ میں نے مستمد کیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ سوتے نہیں ہو، رات میں تم مسئلہ اخذ کرتے رہ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کئی بار میں کیسے سو جاؤں، وقت نامت عیون المسلمین توکل علینا، میں کیسے سو جاؤں؟ امت مسلمہ سو رہی رات میں اس امید کے ساتھ، ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ قوم کے ائمہ موجود ہیں، قوم کے علماء موجود ہیں، قوم کے رہبر موجود ہیں، وہ ہمارے لیے مسائل کا استعمال کریں گے، دینی مسائل میں ہماری رہبری کریں گے، دینی مسائل میں ہماری قیادت کریں گے۔ کئی بار وقت نامت عیون المسلمین توکل علینا، مسلمان ہمارے اوپر بھروسہ کر کے سو رہے ہیں، اور پھر ہم غریبی کیسے سو جائے؟ یہ قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے قربت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نماز فجر کے لیے نکل رہے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنی، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے اور نماز فجر میں کہا کہ ابو موسیٰ آج رات تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں کھڑا ہو کے تمہاری تلاوت سن رہا تھا، جب تمہاری تلاوت ختم ہوئی تو میں پھر وہاں سے چلتا پڑا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کے اللہ کے رسول، اگر میں یہ جانتا کہ آپ کھڑے ہو کر کے ہماری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت آواز میں اور اچھے آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں، خالق کائنات کی تیری تلاوت کو سن رہا تھا۔ تو جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ علی القرآن، اے ابی بن کعب مجھے قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہو، میں آپ کو قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں۔
ہوا ہے تو قوم کی امامت اسی غریب کا بیٹا کرے گا. مالدار پیچھے رہیں گے, باپ دادا پیچھے رہ جائیں گے, چودھری صاحب خان صاحب پیچھے رہ جائیں گے, سماج کے جو مکھیا ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے پاس قرآن کا علم ہے اور قرآن کے علم نے اس کو عظیم بنایا ہے اور وہ لوگوں کی امامت کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن سے رشتہ جوڑیں, خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں. قرآن کی تعلیم سے جب آپ کے بچے برابر ہوں گے تو کل قیامت کے دن, کل جب قبر میں آپ سوئے ہوں گے, قبر کے اندھیر نگری میں جب آپ ہوں گے تو وہاں یہی بچے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بات کہی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہ جب کوئی قوم اکٹھی ہوتی ہے اللہ کے کسی گھر میں اور یتدارسون بینہم, اور قرآن کے بارے میں جب ڈسکس کرتی ہے, قرآن کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے, قرآن کے بارے میں باتیں ہوتی ہے, تو حفتہم الملائکہ, فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں, وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ رب العالمین علیہم السکینہ, اللہ رب العالمین اس مجلس کے اوپر, اس مجلس میں موجود تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. وغشیتہم الرحمہ, اور رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وذکرہم اللہ فی من عنده, اور اس مجلس میں جو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ قرآن کی مجلس ہے, قرآن کی مجلس ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کا تذکرہ اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. اور آخری بات, جب مجلس ختم ہوتی ہے, جب مجلس ختم ہوتی ہے, دین کی مجلس ختم ہوتی ہے, قرآن کی مجلس ختم ہوتی ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, یا ملائکۃ الشمس, اے فرشتوں گوار ہو, امیر ہو, غریب ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, لاغر ہو, کمزور ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اس مجلس میں موجود تھا جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی تھی, تم گواہ اس بات کا رہنا کہ میں نے ان سارے لوگوں کو, ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا, ان کو معاف کروا دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ قرآن کی عظمت ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے رشتہ جوڑنے کی